ہم انڈین بھی بڑے عجیب ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے ہم اپنے کھانے اور اپنے مسالے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اپنی کنٹری سے اگر ہم باہر گئے ہو تو 2 دن ہم دوسرے کھانے کو بڑا انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن تیسرے دن ہم کو اپنا انڈیا کا کھانا یاد آتا ہے، پھر اس کے لیے ہم زیادہ پیسے پے کر کے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پیزا برگر ہم دنیا میں کتنے بھی کھا لے، کہیں بھی کھا لے، لیکن صبر اور سکون ہم کو اپنے ٹریڈیشنل اور انڈین کھانے کھا کے ہی ملتا ہے۔ ہم انڈین دنیا میں کہیں بھی بسے ہو، لیکن ہمارے اندر انڈین کھانے ضرور بسے ہوتے۔ کوئی زبردستی نہیں ہوتی کہ آپ نے انڈین ہی کھانا ہے جو یہاں کے طور طریقے آپ وہ کھانا شروع ہو جائے، لیکن نہیں، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کھانے تو ہم کھا ہی نہیں سکتے، ہم نے تو اپنے دیسی ہی کھانے۔ بلیک پیپر پاؤڈر اور پاپریکا پاؤڈر وہ کام کر ہی نہیں سکتا جو ہماری لال مرچی کا کشمیری پاؤڈر کام کرتا ہے۔ بات تو بس صرف اتنی سی ہے کہ جس چیز کی انسان کو ویلیو پتہ چل جاتی ہے، اس چیز کو انسان اپنے ساتھ میں لے کر چلتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے برڈن ہو رہی ہے، یہ کوئی پریشانی بن رہی ہے، یا اس کا پیسہ اس میں جا رہا ہے، بالکل نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو اس چیز کی ویلیو سمجھ میں آ گئی بھی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی ویلیو کو بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم وہ مخلوق تھی جس کو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، یعنی انسانوں کو بنانے والا ہوں، اس میں 3 باتوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ ان میں کیا 3 کوالٹی رکھنے والا ہوں۔ سب سے پہلے کہا کہ میں ان کو مٹی سے بنانے والا ہوں۔ آج انسان اور جتنے جانور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں سارے کے سارے مٹی سے بنے، یہ تو ایک کامن بات تھی جو ہم میں اور جانوروں میں ایک جیسی ہے، تبھی ہمارے فنکشن بھی ایک جیسے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ان کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے جینے کو بہتر طریقے بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے طریقوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری کوالٹی جو اللہ نے ہائی لائٹ کی انسان کے بنانے کے لیے وہ یہ کہ میں ان میں بیلنس کو رکھنے والا ہوں۔ بیلنس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایموشن اور ایکشن کو کنٹرول کرنا جانتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جانور کو اگر بھوک لگتی ہے وہ فوراً اٹیک کرتے ہیں، یعنی ان کے ایموشن کے سامنے ایکشن پہ کنٹرول نہیں ہوتا ان کا، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس کو بھوک لگی ہو تو دیکھے گا میں کہاں بیٹھا ہوں، میرا یہ کھانا ٹھیک ہے کہ نہیں، ابھی کھانا ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اپنے ایموشن کو اور ایکشن کو بیلنس کرنا جانتا ہو۔ تو اللہ نے یہ کوالٹی انسانوں کے اندر رکھی۔ اور تیسری سب سے عظیم کوالٹی جو اللہ نے ڈسکرائب کی ہے انسانوں کو بنانے کے لیے وہ یہ کہ میں ان میں اپنی روح کو پھونکنے والا ہوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور یہ اللہ کی روح اتنی پاورفل چیز ہے کہ اللہ نے کہا جب میں ان میں اپنی روح پھونک دوں نا تو تم سب فرشتے، یعنی فرشتے وہ مخلوق ہے جنہوں نے کتنی ساری چیزوں کو دیکھا ہے، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ایسی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جب میں اپنی روح ان میں پھونک دوں نا تو تم فرشتے، یعنی وہ بھی ایک عظیم مخلوق، تم ان کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ ایک عظیم مخلوق اللہ نے تیار کر دی ہے جس میں کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی ہے، تو فوراً فرشتے بھی سجدے میں چلے گئے۔ ہاں، اس وقت ابلیس نے کہہ دیا کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، حالانکہ اس نے صرف ایک ہی کوالٹی بیان کری، 2 کوالٹی جو خاص تھی اس کو تو بیان اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ہم کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا تھا، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا۔ ہم کو اپنی ویلیو ہے ہی نہیں، ہماری زندگی، ہمارے ٹائم کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو رہی نہیں ہے، تبھی تو بے مقصد آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی گول ہی نہیں ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں جانا ہے، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی ناقدری، اپنی ویلیو کو ختم کرنے والی بات، ورنہ انسان تھوڑی دیر اگر یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کو کتنا ویلیو والا بنایا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کروا دیا، اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، تو اس کو اپنی ویلیو کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں کافی تھی، لیکن شیطان کی ایک بات وہ 2 باتوں پر حاوی ہو گئی، اور شیطان کی طرح ہم نے بھی مان لیا کہ ہم تو صرف مٹی سے بنے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان اپنی ویلیو کو کب بھول جاتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یعنی اللہ کو بھولنا اپنی ویلیو کو ختم کرنا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اپنی ویلیو کو بڑھانا تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے۔ انڈیا میں نہیں رہتے ہوئے بھی ہم نے مسالے ڈوسے کے بیٹر کو گھر میں بنایا ہے، سامبر مسالے کو بھی گھر میں ہی تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم کو وہاں کے کھانے کی، وہاں کے ٹریڈیشنل فوڈ کی، مسالوں کی ویلیو تھی، تو ہم نے اتنے سالوں کے بعد اس کو یہاں پر بھی برقرار رکھا ہے۔ تو اگر آج ایک انسان کو اپنی ویلیو ہو جائے، اپنے مسلمان ہونے کی ویلیو اس کو پتہ چل جائے، تو ایک مقصد کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ کمال کی اڈلی اور کرسپی سا ڈوسا، اگر آپ ریسیپی کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں۔